جی دوستو، بھارت کو بہت بہت مبارک ہو۔ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے ہوتا ہے، وہاں پریڈ ہوئی اور اس پریڈ میں بھارت نے اپنا ایک ٹیکٹیکل میزائل بھی اس کو ڈسپلے کیا۔ پرالے پرالے کا مطلب ڈسٹرکشن ہے، اناہیلیشن ہے، اور یہ ٹیکٹیکل ویپن ہے جو کنونشنل بھی ہے اور نیوکلیر بھی ہے، اور یہ کوزائے بیلسٹک میزائل ہے۔ اور اس کو بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے انڈیجنسلی پروڈیوس کیا ہے، خود ہی بنایا ہے، کسی کی مدد کے بغیر۔ اور یہ اگر آپ جانتے ہی ہیں تو ڈونگ فینگ 12 چائنا کا جو میزائل ہے ٹیکٹیکل اسی کی طرز کا ہے، اور رشیا کا جو ٹیکٹیکل میزائل ہے سکندر اسی طرح کا ہے۔ اور اس کی جو پے لوڈ ہے وہ 500 سے 1000 kg کے قریب ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ ہے 150 کلومیٹر سے لے کر 500 کلومیٹر تک۔ تو بھارت کی ایک بہت بڑی یہ کامیابی ہے، کیونکہ ٹیکٹیکل جو ویپنز ہیں یا بیلسٹک میزائل ہے یہ بیٹل فیلڈ میزائل ہے۔ اور تو یہ اس کا جو سینکشن یہ ہوا تھا، اس کو بنانے کا ارادہ جو بھارت نے کیا تھا وہ 2015 میں کیا تھا، گو کہ اس کو 7 سال میں تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اور پھر ٹیسٹ ہوتے رہے اس کے، لیکن 2024 میں 25 میں اس سال اس کو ڈسپلے کیا گیا، اور اب یہ اس کو آبویسلی آرمی میں انڈکٹ بھی کیا جائے گا۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس کا کیا جو ہے کس طرح پاکستان اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان نے تو ٹیکٹیکل ویپن میزائل کافی عرصے پہلے بنا دیا تھا، 2011 میں۔ اور اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے پرالے کا اور نصر کا مطلب ہے سپورٹ، مدد، تو یہ جو ہے ہم نے 2011 میں اس کو بنا لیا تھا کیونکہ ہماری ضرورت تھی، سچی بات یہ ہے، کیونکہ کنونشنل ڈسپیرٹی بہت زیادہ تھی۔ ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے وہ نیچے سے نیچے آ رہا تھا۔ بھارت کی جو بھی تیاریاں ہیں، جو وہ ایکوائر کر رہا ہے ہر قسم کے ہتھیار دنیا بھر سے، تو ایک کنونشنل ڈسپیرٹی تو بہت زیادہ ہو گئی۔ جو کنونشنل بیلنس ہم چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا۔ ہمارے اپنے بھی اکنامک معاملات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جو نصر ہمارا ٹیکٹیکل ویپن ہے، یہ میرے خیال میں پرالے سے کچھ بہتر ہے، ان دا سینس کہ یہ واقعی میں بیٹل فیلڈ ویپن ہے، کیونکہ اس کی جو رینج ہے وہ 50 سے 70 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیلسٹک میزائل اپنے اندر بیٹل فیلڈ ویپن کی خوبی رکھتا ہے، جبکہ اگر 500 کلومیٹر ہو جائے رینج، یا 150 سے 500، تو شاید پھر اس کو ہم شارٹ رینج میزائل تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹیکٹیکل میرے حساب سے، جہاں تک میری معلومات ہیں اس کے حساب سے ٹیکٹیکل ویپن نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ممکن ہے کہ اس کی رینج کو کم بھی کر دیا جائے، پے لوڈ کو بھی اسی حساب سے رکھا جائے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کیونکہ بیٹل فیلڈ میں دیکھیے نا، ایک بیٹل فیلڈ میں اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ ایک تو اگر آپ نے اس کو نیوکلیئر وار ہیڈ لگانا ہے، کیونکہ جو پرالے ہے یہ اس میں نیوکلیئر اور کنونشنل وار ہیڈ دونوں لگ سکتے ہیں، تو نصر کا بھائی یہی معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں نیوکلیئر وار ہیڈ لگانے ہیں تو پھر آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی رینج کم ہو، تاکہ جو اس کی ریڈیشن ہے وہ زیادہ نہ پھیلے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تو ہمسایہ ممالک ہیں، ہمارے بارڈرز ملتے ہیں، تو ہمیں تو یہ خاص طور پہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ٹیکٹیکل ویپنز استعمال کر رہے ہیں تو وہ کم از کم ایسے ٹیکٹیکل ویپنز ہوں جن کا جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں جو نتائج ہیں وہ بیٹل فیلڈ تک محدود ہوں۔ تو پاکستان نے جو ڈیولپ کیا ہے میرے خیال میں تو وہ اس کی زیادہ ویلیو ہے جہاں تک ڈیٹرنس کی بات ہے۔
اور دوسرے میزائل تو خیر ہمارے پاس ہی بے شمار ہیں، مختلف رینجز کے ہیں، بھارت کے پاس ہی بھی بہت ہیں، وہ بھی ان پہ بہت کام کر رہا ہے، ان کی جو ڈی آر ڈی او ہے بہت فعال ہے۔ ہمارا بھی جو یہ ہم نے النصر بنایا تھا، یہ ہمارا جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس ہے اس میں بنا تھا، جس پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اب جاتے ہوئے کچھ پابندیاں بھی لگائیں، لیکن اب اس سے فرق نہیں پڑتا، اب ہماری کیپیبلٹی اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ ہم سب چیزیں سینکشنز ہوں نہ ہوں ہم اپنا خود ڈیولپ کر سکتے ہیں انڈیجنسلی، اور یہ ہمارے انجینئرس کی، ہمارے وہ لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کم از کم ہم نے ڈیٹرنس کو اپنا برقرار رکھا ہوا ہے، اور یہ ڈیٹرنس جو ہے ہماری سیکیورٹی کی ضمانت ہے ویزا وی انڈیا، کیونکہ انڈیا ہم جانتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اپنا جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن ڈیولپ کر رہا ہے، جو کہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن سے تھا اوریجنلی، اور اس ڈاکٹرن کا مطلب یہی ہے کہ بس آپ فوری طور پہ پاکستان پر کوئی کارروائی کریں، پری ایمپٹیو یا پریونٹیو اسٹرائک کریں، اور پھر ودرا کر جائیں، پاکستان کو یہ موقع نہ دے کہ وہ جو ہے اس کا جواب دے سکے یا پھر جنگ کو ایسکلیٹ کرے، تو یہ ایک ان کا ڈاکٹرن ہے۔ بالا کوٹ میں ہم نے دیکھا 14 فروری 2019 کو جو کیا، تو یہ اسی کا حصہ تھا، ٹیسٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کس طرح ریسپونڈ کرتا ہے، لیکن ہم نے بھی 48 گھنٹوں کے اندر اندر صحیح ریسپانس اپنا دیا۔ تو یہ ایک ہمارے ملک کی یا ہمارے خطے کی آپ کہہ لیجئے کہ میں تو اس کو بدقسمتی ہی کہتا ہوں، کیونکہ پاکستان بھارت نے جب نیوکلیر ٹیسٹ پہلے تو 1974 میں کیے تھے، وہ اس کو اسمائلنگ بدھا کہہ کر پیسفل نیوکلیر ٹیسٹ تھے، حالانکہ وہ بھی پیسفل نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر مئی 1998 میں 1998 میں بھارت نے پہلے کیے، پھر ہم نے بھی اس کا جواب دیا، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک ریجنل اسٹریٹجک ریسٹرین رجیم کا آئیڈیا بھی پیش کیا بھارت کو، جس میں یہی چیزیں تھیں کہ جی ہم اپنا ریجنل نیوکلیر ٹیسٹ کریں، ٹیسٹ بین ٹریٹی کریں، نیوکلیر ریجنل جو ہے فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی ہو، ریجنل ہم جو ہے ڈپلائمنٹ نہ کریں میزائلز کی، نیوکلیر میزائلز کی، پھر یہ ہے کہ مختلف اس میں میزائل کی بھی جو ہے نیوکلیر ٹیسٹ میں نے پہلے کہا سی ٹی بی ٹی ہم نہ کریں یہاں پہ، تو ہماری پروپوزل میں بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان تو تھی، لیکن بھارت نے اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہمارا ڈیٹرنس صرف پاکستان کے لیے بلکہ چائنا کے خلاف بھی ہے، وہ بھی دیٹ میک سینس، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ تو بہرحال مبارک ہو بھارت کو بہت بہت کہ انہوں نے پرالے میزائل جو نیوکلیر وہ کہتے ہیں نیوکلیر میزائل ہے، بیلسٹک میزائل، انہوں نے بنا لیا انڈیجنسلی۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگس ریئلی گو۔ تھینک یو۔